آپ کہہ دیجئے کہ کیا ہم اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کریں کہ نہ وہ ہم کو نفع پہنچا دے اور نہ ہم کو نقصان پہنچا دے. آپ کا مطلب دیکھیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ بولتے یہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ہم ایسی چیزوں کو عبادت کریں گے وہ کوئی ہم کو نہ نفع پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ کیا ہم اللہ کے سوا اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزیں کو عبادت کرے کہ نہ وہ ہم کو نفع پہنچا دے اور نہ ہم کو نقصان پہنچا دے. یہ کوئی نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ ہی ہم کو نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہے. اسی اللہ کو عبادت کرنا چاہیے اور غیروں کو عبادت نہیں کرنا. یہ غیر ہم کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے نہ نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہاں پر دیکھو میں ایک آیت حدیث سے بتلا دیتا ہوں کہ کعبہ شریف کے طواف کرتے ہیں جو کنارے پہ جو پتھر ہے دیکھو اس کے اوپر چومتے ہیں لوگ اور اس کے اوپر ہاتھ پھیر لیتے ہیں اور اپنے چہرے پر پھیر لیتے ہیں. وہاں پر بہت بھیڑ لگ جاتا ہے حج کرنے والوں کے عمرہ لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس ٹائم پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا یہ اس پتھر کو یہ پتھر تم نہ میرے کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے لیکن میرے نبی نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اس پتھر کو چھوا اور اس کے اوپر ہاتھ پھیر لیا اس لیے میں بھی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے کے مافک چومتا ہوں ہاتھ پھیر لیتا ہوں. نہ تم مجھ کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ ہم کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. تو اس بات کو ماننا چاہیے کہ اگر ہم کعبہ شریف کا طواف کرتے وہ اللہ کا حکم ہے لیکن کعبہ شریف اللہ نہیں ہے. کعبہ شریف ہمارے لیے ایک دسہ ہے. طواف کرنے کا ہمارے لیے ایک ذریعہ ہے حج کرنے کا. اسی طریقے سیم ساتوں آسمان پر بھی ایک کعبہ شریف ہے. وہاں پر پاک فرشتوں کے علاوہ کوئی فرشتہ کوئی انسان وہاں طواف نہیں کر سکتا. وہاں پاک فرشتے طواف کرتے ساتویں آسمان پر جو کعبہ شریف ہے. ایک فرشتہ ایک مرتبہ اگر وہ حج کرے گا یعنی کعبہ شریف کا طواف کرے گا دوسرے مرتبہ اس کا نمبر آنے کے لیے قیامت آ جائے گی. اس کا نمبر نہیں آئے گا. اتنے فرشتے ہیں اللہ کے. آج ہم کیا کہیں ہر سالانہ ہر آدمی دوبارہ جاتا ہے حج کے لیے. وہ کیا ہے ہمارے لیے ایک دسہ ہے. ہم نماز پڑھنے کے لیے ایک حد ہے. ہم قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. قبلے کی طرف کعبہ ہے. جب ہم کعبہ شریف کی طرف کو جاتے ہیں چاروں طرف سے بھی اپنے قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں. وہ کعبہ شریف کی طرف ہمارے دسہ ہے. وہ یہ لوگ پتھروں کو مانتے ہیں اس طریقے سے ہم اس کعبہ کو مانتے ہیں کر کے نہیں سمجھ لینا. ہم اللہ کو مانتے ہیں جو بالکل دکھائی نہیں دے رہا ہے. یعنی اللہ وہ ہے جس کو بن دیکھے ڈرنا ہے. اس کو حکم کو ماننا ہے. اللہ کا حکم کیا ہے مکہ کی طرف اپنا منہ کر کے نماز پڑھو. اس لیے ہمیں مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے یہ اللہ کو حکم ہے. ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا. آپ کہہ دیجیے کیا ہم اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کریں کہ نہ وہ ہم کو نقصان پہنچا دے اور نہ ہم کو نہ ہم کو نفع پہنچا سکے اور نہ ہم کو نقصان پہنچا دے. یہاں پر میں نے آپ کو کیا جوڑ دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حدیث کو. ٹھیک ہے. اور کیا ہم ایسے پھر جاوے اور کیا ہم الٹے پھر جائے جب دین اسلام ہم کو معلوم ہو گیا حق بات معلوم ہو گیا قرآن ظاہری ہو گیا قرآن کے ذریعے سے اللہ کا حکم ہم کو پھر مل گیا پھر کیا ہم الٹے پھر جائیں گے؟ بعد اس کے کہ ہم کو خدا تعالیٰ نے ہدایت کر دی ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت کرنے کے باوجود بھی اگر الٹے پھر جائیں گے جیسا کوئی شخص ہو کہ اس کو شیطان نے کئی جنگل میں بے راہ کر دیا ہو. شیطان نے کسی انسان کو جنگل میں لے جا کر بے راہ کر دیا. اس کو راستہ نہیں معلوم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو راستہ بتلا دیا ہے اور وہاں بھٹکتا پھر رہا پھرتا ہے. یہاں پر اللہ مثال دے رہے وہ بھٹکتا پھرتا ہے جنگلوں میں. اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ راستہ کدھر ہے.
اس کے کچھ ساتھی بھی ہو کہ وہ اس کو ٹھیک راستہ کی طرف بلا رہے ہو کہ ہمارے پاس آ جا. جو مسلمان ہے، جو ان کے ساتھ ہے، دور میں ہے، اور وہ بھٹکتا پھر رہا ہے جنگلوں میں، شیطان نے اس کو بھلا دیا ہے، تو جو مسلمان یہ اللہ کے پر ایمان لائے ہیں وہ اس کو بھلا رہے ہیں ٹھیک راستے کی طرف. آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، بلا رہے ہو کہ ہمارے پاس آپ کہہ دیجئے کہ یقینی بات ہے کہ یہ راہی راستہ خاص اللہ ہی کی راہ ہے. راہی راستہ کون سا ہے؟ صرف اللہ ہی کا راستہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم. یہ لوگ اہدنا الصراط المستقیم کی طرف انسان کو بلا رہے ہیں جو بھٹکا ہوا ہے شیطان کے وجہ سے، جنگلوں میں راستہ معلوم ہونے کی وجہ سے بھٹک رہا ہے غیر اللہ کو، اس کو مانتے ہوئے. تو مسلمان لوگ بلا رہے ہیں کہ آؤ راستے کی طرف، آؤ ہمارے طرف، اہدنا الصراط المستقیم کی طرف. آپ کہہ دیجیے کہ یقینی بات ہے کہ راہی راستہ خاص اللہ ہی کی راہ ہے. اور ہم کو یہ حکم ہوا ہے کہ ہم پورے متیا ہو جائے، پورے دین کے متیا ہو جائے، اللہ کے طرف بالکل متوجہ ہو جائے. الحمدللہ رب